السلام علیکم۔ آرٹیکل 19 پی کے ساتھ میں ہوں ذیشان بنگش۔ جی ناظرین، ہم یہاں پر آج یقینی طور پر جو پی ڈی ایم کی جو موومنٹ چل رہی ہے، ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بھی ہم اس پہ بھی ہم اس کو ٹچ دیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ آگے اب جو پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے وہ کرنے کیا جا رہی ہے، اور آگے وہ کون سے فیصلے جو ہیں ان کے متوقع ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو آج کے دن میں ہوئی، میرے خیال میں اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم اس پہ بات کریں گے کہ لندن کے اندر نیب کو 28 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے۔ یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس چیز کی ایک کڑی ہے کہ جو سیاستدان ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ان کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے جو منصوبہ ساز بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ملک میں ہر وقت ایک انسٹیبلٹی کی سچویشن کو پسند کرتے ہیں، اور یا انسٹیبلٹی جو ہے وہ ان کو فیور دیتی ہے، یہ بیسیکلی ان لوگوں کے کارنامے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ایک ملک کے اندر ماحول بنایا گیا، جس کو یہ ایک احتساب کا، اور جس کو ایک یہ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا نام دیتے ہیں، اگر آپ زیادہ پیچھے نہیں، بالکل تھوڑا سا اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، اس سے پہلے یہ چیزیں ہو چکی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو اسپیسیفک ہیں یہ صرف سیاستدانوں کے لیے، اور یہ پولیٹیشنز کے لیے پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ ان کے لیے احتساب کیا گیا، اور جو نیب کا ادارہ بیسیکلی بنایا گیا، یہ نیب کا ادارہ ایک ڈکٹیٹر نے بنایا ہی اسی لیے تھا کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کا شکنجہ تنگ کیا جا سکے، اور ان کو عوام کی نظروں میں اتنا برا بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کا ڈیموکریسی سے، اور جو لوگ یہاں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، اور جو سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، تاکہ وہاں سے لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے۔ اور یہ بہت ایک پرانی پلاننگ ہے، یہ پلاننگ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ اور اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو گورنمنٹ عمران خان کی لائی گئی ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2.5 سال سے ان کا ایک ہی بیانیہ، اور وہ یہ ہے کہ یہ فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، کرپشن اور احتساب کا نعرہ لگا کہ یہ جو کرپشن اور جو احتساب کا نعرہ ہے، یہ بیسیکلی جو نعرہ ہے یہ ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہے، اور یہ جو نعرہ ہے اس میں کسی بھی طرح سے کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے۔ اس نعرے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو یہاں پولیٹیکل لوگ ہیں، جو یہاں پہ جمہوریت پسند لوگ ہیں، اور جو اس ملک میں رہ کر عوام کی مفاد کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو عوام کی نظروں میں برا کیا جا سکے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، اور جو پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں ہیں، حکومت ان کو ہر وقت اور ہر ٹائم ان کو چور اور ڈاکو قرار دینے میں لگی ہوتی ہے، اور پرفارمنس آپ دیکھ لیں اس گورنمنٹ کی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے عوام کا اربوں خربوں روپیہ فضول کاموں میں جھونک دیا، اور جب اب پوچھا جاتا ہے بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں پچھلے حکومتوں کے کارنامے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے گیس کیوں مہنگی ہو گئی، کہتے ہیں پچھلے حکومتوں کے کارنامے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے پی آئی اے کیوں بند ہو رہی ہے، پچھلے حکومتوں کے کارنامے ہیں۔ ریلوے کیوں خسارے میں جا رہی ہے، پچھلے حکومتوں کے کارنامے ہیں۔ قرضے کیوں لے رہے ہیں، پچھلے حکومتوں کے کارنامے ہیں۔ آپ لوگوں کو نوکریوں سے کیوں نکال رہے ہیں، پچھلے حکومتوں کے کارنامے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس اور کہنے کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کی کہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کا جو احتساب کا بیانیہ تھا، جو انہوں نے احتساب کا بیانیہ ایک جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک اس کو بٹھانے کی کوشش کی، وہ اس وقت پٹ چکا ہے، وہ اس وقت بری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے۔ اور آپ ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ جب سے یہ احتساب کا بیانیہ جو کہ ان کی زبان میں دیا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ پولیٹیشنز کو برا بھلا کہلوا سکیں اور عوام کی نظروں میں گرا سکیں پولیٹیشنز کو، جب سے انہوں نے احتساب کا بیانیہ اپنایا 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اس احتساب کے بیانیے نے پاکستان کو 1% کا بھی فائدہ دی ہو۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس احتساب کے بیانیے نے پاکستان کو ہر وقت نقصان ہی پہنچایا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں جو 28 ملین جو پاؤنڈ ہیں، جو کہ برطانیہ میں نیب کو وہاں پہ جرمانہ ہو چکا ہے،
تو ایک سمپل سی بات ہے کہ نیب کے جو آفیسرز بیٹھے ہیں، یہ جو نیب بیٹھی ہے، یہ جو پیسے ہیں یہ اپنے گھروں سے لے کے نہیں آتے، یا جو کہ تنخواہوں میں سے اپنے پیسے نہیں کٹوا رہے۔ ایک سوچنے کی بات ہے، سمپل سی بات ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو عام آدمی اپنے ٹیکس سے ادا کرتا ہے، اور یہ صرف اس طرح کے جو ادارے ہیں اور جس طرح کے ان اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں، وہ صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور چند لوگوں کی ذاتی جو ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے 28 ملین جو پاؤنڈ ہے وہ جھونک دیے، بلا وجہ کی جنگ میں جھونک دیے، جس کا نہ کوئی فائدہ اس کو بالکل نہیں ہے، لیکن نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی جیب سے جا رہا ہے۔ اب یہ نقصان پورا کیسے کیا جائے گا؟ یہ نقصان عام آدمی کو بھرنا پڑے گا، کبھی چینی مہنگی ہونے کی صورت میں، کبھی بجلی مہنگی ہونے کی صورت میں، کبھی گیس مہنگی ہونے کی صورت میں، کبھی فیول مہنگا ہونے کی صورت میں۔ اور یہ جو چوروں کا ٹولہ یہ جو پاکستان پر مسلط ہو چکا ہے، یہ ان کا ہر آنے والا دن پاکستان پر بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را آپ سیاست سے بالا تر ہو کے سوچیں کہ ایک 5.8 پر رہنے والی جی ڈی پی آپ نے اس کو مائنس میں پہنچا دیا، آپ اس کو نیچے لے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2.5 سالوں میں 17,000 ارب کے قرضے مزید لے لیے، جو کہ ہر پاکستانی پر بوجھ ہیں۔ صرف پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ 17,000 ارب کے قرضے آپ نے لے لیے، لیکن پیسہ لگایا کہاں پر؟ آپ نے کس جگہ پہ پیسہ لگایا؟ عوام پر پیسہ لگا، ملک پر پیسہ لگا۔ مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ کتنی ہو گئی؟ یہاں پہ کیا ہوا؟ الٹا یہاں لوگ ان امپلائی ہو گئے، بے روزگار ہو گئے لوگ، انفلیشن ریٹ اوپر چلا گیا، اور لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں لوگ پریشانی کی صورتحال میں ہیں کہ یہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اتنی سچویشن انکلیئر ہو چکی ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں، لوگ بے بس ہیں کہ لوگ کریں کیا۔ اور اب جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہیں، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جو سوال یہاں پر پوچھنا ہے کہ جو کہا ہے کہ لوگ حکومت کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے؟ آخر اس حکومت نے عوام کے ساتھ کیا بھلا کیا؟ کوئی ایک بات بتا دیں۔ ان کے پاس ایک بات نہیں بتانے کے لیے کہ ان لوگوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا، کچھ بھلا کیا عوام کو کچھ بھلا کیا ہو۔ اگر آپ بھلا کرتے، اگر کچھ عوام کی فیور میں کچھ کام کرتے تو ڈیفینیٹلی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن اب لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیوں لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، کیونکہ آپ نے ایک عام آدمی کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا، آپ نے ایک عام آدمی کو بالکل متاثر کر دیا، اور عام آدمی اس وقت تنگ ہو چکا ہے۔ عام آدمی اس وقت کشمکش میں ہے کہ میں کیا کروں، کس طرف جاؤں۔ عام آدمی کو رستہ ہی نظر نہیں آ رہا، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ لگ بھی رہا۔ اگر آپ لوگوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو بند کیے رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کب تک آپ آنکھیں بند کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایک دفعہ تو پھر بلی چپٹا ماری جائے گی پھر آپ کو۔ اور یہ یہاں پر صرف یہاں پہ احتساب اور یہ بیانیہ کھیل رہے ہیں کہ یہ ہمارے احتساب کا بیانیہ ہے، اور ہم نے یہاں سے پتہ نہیں کتنے ارب خرب، وہ جو مراد سعید والی بات تھی کہ 200 ارب لے کے آئیں گے۔ ان لوگوں نے اقتدار میں آنے کے لیے عوام سے بھرپور طریقے سے جھوٹ بولے، ان کی ہر بات جھوٹ ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص نہیں بتا سکتا کہ ان کی ایک بھی بات ٹھیک ہو۔ انہوں نے نوکریوں کا جھوٹ بولا، انہوں نے گھروں کا جھوٹ بولا، انہوں نے کہا کہ باہر سے لوگ نوکریاں لینے آئیں گے اور ہم معیشت کو ایسے کر دیں گے، دنیا میں اتنا پیسہ دے گی، اور یہاں پہ پتہ نہیں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ اور ان لوگوں نے صرف جو عوام کے جذبات تھے ان سے کھیلا، اور عوام کو ذلیل رسوا کر کے رکھ دیا۔ اور اب یہ صرف اپنے مخالفین کو زج کرنے میں لگے ہیں، ان کو نیچا کرنے میں لگے ہیں، لیکن ان 2.5 سالوں میں یہ لوگ خود ایکسپوز ہو گئے۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، اور یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے، اور بری طرح ایکسپوز ہو گئے، اور ان کی ہر طرح کی پلاننگ فیل ہو چکی ہے۔ یہ صرف کچھ لوگوں کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی کسی قسم کی ورث نہیں ہے۔ خدا را پاکستان پر رحم کریں۔ اگر آپ سے حکومت نہیں چلتی، آپ انتظامات نہیں سنبھال سکتے، تو آپ چھوڑیں، اور پاکستان کی عوام اس کو دوبارہ فیصلہ کرنے دیں۔ آپ مسلط ہو کر بیٹھ گئے ہیں، آپ دن بدن پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے۔ اور پھر جو آپ کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہے، لوگ ہمارے خلاف نہیں نکل رہے، تو یہ آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو خدا را اس جو آپ کو ایک خوش فہمی ہے، آپ اس سے باہر آئیں۔ تو یہ تھی بات جو اس وقت حکومت
موجودہ صورتحال چل رہی ہے اور جو پاکستان کا جو نقصان ہوا 28 ملین، اور ایون کہ جہاں تک ہمارا خیال ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی شہباز گل صاحب ابھی کچھ دیر تک آ جائیں یا کچھ بیانات دینے کے لیے، یا فردوس عاشق اعوان صاحب آ جائیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ یہ جو 28 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے اس میں بھی نواز شریف کا قصور ہے کہ نواز شریف نے کیوں کوئی اللیگل کام نہیں کیا، یا انہوں نے کیوں اللیگل جائیدادیں نہیں بنائیں۔ اگر وہ جائیدادیں بنا لیتے اللیگل تو ڈیفینیٹلی آج پروو ہو جاتی، اور جو 28 ملین پاؤنڈ ہے وہ بچ جاتا۔ تو میرے خیال میں وہ اس کا بھی قصوروار پچھلی حکومت کو اور نواز شریف کو قرار دینے کی پوری کوشش کریں گے جتنا ان سے ہوگا۔ شہزاد اکبر صاحب ہوں گے جو کہ کٹھ پتلیاں یہاں پر بٹھا دی گئی ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو پہلی فلائٹ میں یہاں سے اپنے بیگ لے کے بھاگ جائیں گے۔ اب دوسری طرف جو مختصر بات کریں گے جو پی ڈی ایم کا جو لاہ عمل ہے، اس وقت آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم اس وقت اپنے بھرپور جو ان کا انداز ہے، عوامی انداز، اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً سے کچھ کام ہو جائیں، اور دیکھیں سیاست جذبات کا نام نہیں ہے، یہاں پہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ پی ڈی ایم اپنے پتے بھرپور طریقے سے کھیل رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے، اس پی ڈی ایم کی تحریک نے حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا، حکومتی وزراء کو، اور ان کے دماغوں میں صرف ایک ہی ہے مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، بلاول، اور ان کے اعصاب پر پی ڈی ایم سوار ہو چکی ہے۔ اور یہ پی ڈی ایم اپنے جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل زبردست طریقے سے آگے چل رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت وہ تحریک ہے کہ جو عوام کی منشا کے مطابق چل رہی ہے۔ ٹائمنگ بہت فٹ ہے ان کی، یہ عوام کی منشا کے مطابق چل رہی ہے، اور عوام کی جو ڈیمانڈز ہیں اور عوام اس تحریک میں خود شامل ہو رہی ہے، چونکہ عوام اس وقت یہ سمجھ رہے کہ پی ڈی ایم عوام کی زبان بول رہی ہے، ہر عام آدمی کی زبان بول رہی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ آگے چل رہی ہے، آگے استعفوں کا معاملہ آئے گا، آگے دھرنے کی جو اسٹریٹجیز ہیں، اور آگے جو سینٹ الیکشنز ہیں اس حوالے سے بھی ابھی لاہ عمل طے ہونا باقی ہیں ان کے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی جو بھی پی ڈی ایم فیصلے لے گی وہ اس پاکستان کے اور اس عوام کے مفاد میں ہی فیصلے ہوں گے، چونکہ ابھی تک پی ڈی ایم کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو موبیلائز کر دیا۔ اور سب سے اہم بات جس کا کریڈٹ پی ایم ایل این اور نواز شریف کو جاتا ہے کہ، اور اس وقت جو پی ڈی ایم بھی ہے وہ بھی اس چیز کو دہرا رہی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا کہ پاکستان کے اصل دشمن کون ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، پاکستان کے دشمن سیاستدان نہیں ہیں، اور یہ ان لوگوں نے بتا دیا، پی ڈی ایم نے اور جس میں شامل جماعتیں ہیں ان لوگوں نے چہرے بے نقاب کر دیے۔ شکریہ ذیشان بنگش کو اجازت دیجیے آرٹیکل 18 پی کے سے۔ اللہ حافظ۔